چکسواڑ ضلع میپر ذات کشمیر سٹار AK ٹو UK کارگو سروس نے آج اوپننگ ہوئی ہے 9/4/2024 آج ناظرین تھوڑی دیر بعد پیر صاحب اچھی دعا فرماساں اللہ پاک نے روزی برکت فرمائے آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر ناظرین پیر صاحب آئی رہے ہیں انہیں استقبال کری رہے ہیں السلام جناب یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ جزاک اللہ والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله یا اللہ ربیع الاول شریف کی برکت سے سارے مسلمانوں کو متحد فرما آمین اور بالخصوص یہ سٹار یا اللہ یہ سٹار کارگو جو ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما آمین جتنے لوگوں نے انتظار کیا اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرما سب کو صحت برکت اور تندرستی عطا فرما ربیع الاول میں پوری امت کو اللہ متحد فرما آمین یا اللہ پوری امت کو اسلام کے دیے اور نبی کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ اس سلسلے میں خیر و برکت رحمتوں کا نزول فرما آمین آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك یا حبیب اللہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ کی آمد سے پہلے لوگ مختلف طبقات اور فرقوں میں لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ذات پات نسل قومیت حسبیت ہر طرح کے فرقوں کے اندر ذات پات کے خطوں کے اندر جھگڑے ہوئے تھے کہ ایسے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کلمے کی صدا بلند کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج بھی اسی میں نجات ہے ہر مسلمان مشائخ عظام اسٹوڈنٹس جتنے بھی لوگ ہیں آج مسلمانوں کو اس کلمے کے نیچے جمع کریں اسی صورت میں ہماری نجات ہے ہر قسم کی عصبیت ہر قسم کی قومیت ہر قسم کی برادری ازم مولوی ازم پیر ازم علاقائی تعصب فرقہ وریت وہابی سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث ان تمام بتوں کو ہم اگر پاش کریں گے تو پھر قبلہ اول کا مسئلہ حل ہوگا
پھر جو ہے نا فلسطین کی مدد ہوگی، کشمیر کی مدد ہوگی۔ بصورت دیگر مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم رہیں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی یہ افتتاحی جو تقریب ہے، اس میں ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ایک اور ایک بنا دے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر ذات پات فرقہ ولیت کے بت ہمیں پاش پاش کر کے یا اللہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ بلند کیے تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ایک مسلمان کا عظیم رشتہ ہے، ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کشمیر کے اندر انقلاب عطا فرما، مسلمان کے ہر بچے جوان بزرگ کو غازی بنا، غازی علم الدین کا جذبہ عطا فرما، سلطان صلاح الدین ایوبی کا جذبہ عطا فرما، محمود غزنوی کا جذبہ عطا فرما، اور خیبر کو فتح کرنے والے مولا علی مشکل کشا کی اللہ ہمیں غلامی عطا فرما۔ یا اللہ اس دکان میں، اس کار خیر میں، اس کاروبار میں اللہ بہت برکت عطا فرما۔ آپ سب بھائی سوسائٹی کے معزز لوگ ہیں، آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ جتنے صوفی فقیر بزرگ لوگ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہم سب کو چک سواری میں اس علاقے میں امن امان کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و علی آلہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک۔ جی سر صاحب دو سوال میں پوچھنا چاہنا، ایک جو جعلی پیر بنتے ہیں، ایک جعلی صافی اس میں نظر ہے، سونے متعلق کوئی میسج دینا چاہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جال سازی کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، جال سازی، اور ان کو قرآن اور حدیث میں ان کو منافق قرار دیا جی، اور سورۃ النساء کے اندر اور دوسر قرآن پاک کے اندر جو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور حدیث پاک میں آیا کہ ذیاب فی ثیاب، یہ انسانی روپ میں بھیڑیے ہیں۔ جی، مسلمانوں کو دیکھا دینا، جعلی پیر بن کر لوگوں سے پیسے بٹورنا، لوگوں کی جان مال عزت سے کھیلنا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، یہ اسلام کا بدنامی کا باعث ہے۔ عالمی نظام کے اندر ایسے لوگ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور لوگوں کو مثال دی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کوئی جعلی مولوی صاحب ہوتے ہیں، جعلی پیر صاحب ہوتے ہیں۔ تو جال سازی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے نا تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ جتنے بھی جال ساز لوگ ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی پیر اور مولوی وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے، اور اس کا کام ہے افضل الاشغال خدمت الناس۔ اب یہی جو ہے نا، یہی جو میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ اگر مطلب پیسے کی خاطر کو غلط خبر نشر کرتے ہیں اور پیسے کی خاطر کسی مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنے اس پیشے کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہے۔ اب جو صحافی ہے یا جو جعلی ہے، کار ہے یا کوئی مطلب لوگوں کو میسج دینے والا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو حق اور سچ کا پیغام پہنچائے، اور اس کے لیے اگر اسے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں، تو وہ جہاد سمجھ کے یہ کام کرے، نہ کہ پیسے کی خاطر جو ہے نا ہر قسم کی جھوٹی خبریں اور ہر قسم کی جو ہے نا ہر غلط چیزیں اپلوڈ کر دینا۔ سو میرا پیغام یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا صاف شفاف نظام ہے، اسلام کے اندر دھوکہ دہی منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیر صاحب جی صحافت ایک مقدس پیشہ ہے کہ بندے تھے پڑھ پرائمری فیل کوئی میڈل فیل وہ صحافت کرنے پہ انہیں بارے میں اتنی رہنمائی دینا تو بھی دس دو انہیں بارے بایا پڑھو جی جعلی صحافی بنتے ہیں، جعلی پیر بنتے ہیں، نسل بازی کرنے پہ انہیں کہ محکمہ پولیس ہی کنٹرول کرے، زیادہ لوکل کارڈ پٹن گئے ہیں جادو کرنے سے۔ یہ صحافت جو ہے نا ایک عظیم پیشہ ہے، صحافت اتنا عظیم پیشہ ہے۔ اب صحافی جو ہے نا وہ اس کا ضمیر مردہ نہیں ہونا چاہیے، بے شک اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ لالچ ہے، یہ جو پیسہ، یہ تین دشمن ہے جناب، ایک صحافی کے اور ایک جو ہے نا مرد مومن کے تین دشمن ہیں، ایک شر نفس ہے یعنی بری خواہشات،
اور ایک شر شیطان ہے جو اس کو دھوکہ دیتا ہے، لالچ پیدا کرتا جی ہے، اور ایک شر دنیا ہے یعنی دنیا کے حوث طمع کے اندر پڑھ کے وہ اپنے مقدس پیشے کا جو اصل مشن ہے اس کو چھوڑ کر وہ جو ہے نا گمراہ ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ صافیوں کو گمراہی سے بچائے۔ آمین۔ صافی جو ہے نا ایک انقلاب ہے، جی صافی جو ہے نا ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہار ہے۔ صافی کے ذریعے ہی لوگوں کو جھوٹ اور سچ کا پتہ چلتا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا۔ صافی کا جو مشن ہے وہ اتنا عظیم مشن ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے۔ بے شک معاشرے آنکھ ہے صافی بے شک معاشرے کی ایک آنکھ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ تے جڑے میرے- خود صافی لوگوں کی پاگل بنانے میں ہاں ہاں تو یہ مطلب ہے نا یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کیا ہے، یہ سارا جناب اصل میں بات یہ ہے کہ کمائی کے ذریعے اس پیٹ نامراد کے تندے جی خدا را اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے نہ بھرے، کیونکہ ہم نے قبر میں جانا ہے۔ اب قبر جو ہے نا وہ خون چوس لیتی ہے، کفن کو پھاڑ دیتی ہے، قبر میں ہم نے کیا جواب دینا؟ صافی یہ سیکھیں کہ ہماری بھی صافت ہو رہی ہے، ہمارے دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور ہماری بائیں طرف بدیاں نکلے وہ بدیاں لکھ رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کوئی بولتا ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ صافت جب نامہ یا مال کھلے تو وہاں تومتے ہی ہوں اور لکھتے ہی ہوں، جھوٹ ہی جھوٹ بڑے ہوں۔ پھر صاحب آخری سوال یہ کرنا چاہنا میں جڑے بندے ڈسیبل پیدا ہونے ہیں پہلے فوت ہونے ہیں اس مزار بنی کے جعلی پیر بنی انہوں نے متعلق کیا بھائی؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ مطلب ہے نا دنیا میں انسان کی قدر نہیں کی جاتی۔ وہ جو ڈسیبل بندہ ہے وہ چلا کلا نانگا فقیر کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نئے کپڑے پہناتے نہیں ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اب جب مر گیا تو ولی تھا تو وہ بڑا جناب بورڈ تو یہ جناب جعلی عرس کے دھندے، میں نہیں کہتا سارے عرس، اب مجھ پہ فتویٰ لگ جائے۔ کچھ داتا علی اجمیری کا عرس ہے، بابے بلے شاہ صاحب کا عرس ہے، عبداللہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، بے شک بے شک انہوں نے اسلام کو روشن کیا ہے۔ ہند الولی کا عرس ہے، انہوں نے 90 لاکھ 1 کروڑ بندوں کو مسلمان کیا۔ لیکن یہ جو ہے نا ادھر بیٹھک بنا لی ہے پیسے کے لیے، لوگوں کو انگلینڈ میں اپلوڈ کر کے جی بہت بڑے ولی تھے، بھائی کہاں کے ولی تھے؟ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ان کا وضو کا بھی نہیں صحیح پتا، وضو کا نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، اور وضو کے فرائض کا نہیں پتا، آداب کا نہیں پتا۔ اب یہ دندے ختم ہونے چاہیے، اب یہ دندے ختم کر کے خدا را محنت کرو۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ پیاز بھیجو اور نہیں ہو سکتا تو میری طرح رکشا چلا لو، ہاں جی رکشا چلا لو، رکشا چلا لو اور ماشاءاللہ آٹے کا کاروبار کر لو، نمک کا کاروبار کر لو، پکوڑے بنا لو، مزدوری کرو۔ اب دیکھو نبیوں نے مزدوریاں کی ہے، بے شک مولا علی شیر خدا نے باغوں کے اندر کنویں کھود کے مزدوریاں کی ہیں۔ اب جو ولیوں کے امام ہیں، جو ولیوں کے جو ہے نا انچارج ہیں، وہ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، تو ہم نے یہ دندے کدھر شروع کر جی دیے۔ پیر صاحب آخری سے تعارف اپنا کرائی مکمل، بس اللہ حافظ۔ میں سید محمد فیض الحسن شاہ اور ایک خاک نشین آدمی ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، بس ایک خدمت خلق کرنے والا بندہ بے شک بے شک اور امت کو جوڑنے کا کام میں نے شروع کیا ہوا جی ہے، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ۔ اس کے لیے ہم اکٹھا میں یہ مثال دیتا ہوتا ہوں، ایک کینچی ہوتی ہے اور ایک سوئی ہوتی ہے۔ ہمیں کینچیوں والا نہیں بننا چاہیے، اترنا اور لگائی بجائی کرنا، شرارتیں، سوئیوں کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہمارا دربار ہے بڑی خانقاہ شریف پہ ہے، اللہ پاک کا سلامت رکھے جناب۔ آج سچ پہ قائم رہنے کی توفیق ہے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چکسواری اسٹار کارکو نے نہ تو ایک نیا سیٹ اپ شروع کیا ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس نے آنر ہے میرے بڑے بھائی ہیں سید ظاہر شاہ صاحب، وہ اس نے یو کے کے، ٹھیک ہے۔ اصل کیونکہ اصل 15 سال تو یو کے نہ اپنی ذاتی پرسنل 3 فلائٹاں ویکلی کری رہے سن، کسٹمر کی ڈیمانڈ سی کہ یو کے تو ہی اپنا پاکستان نہ کم شروع کرو۔ 2 ڈیمانڈ سن، ایک ایسی کہ پاکستان تو بائی شپ شروع کرو، کیونکہ کچھ ایسا سامان فرنیچر وغیرہ کچھ ایسی چیزاں ہونی ہیں جنہیں 4 چیز اصل کی کٹ ہوں اور بے شک لیٹ مل جان، وہ ارجنٹ نہیں ہونے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کو سروس پہیے اچھی ہے، ایک ویک کے اندر سامان کو جانا ہے، سو نام کتوں بھی ایسا کہ یہ سروس پرووائڈ کرو، ٹھیک ہے، بائی شپ پرووائڈ کرو، بائی ایئر بھی پرووائڈ کرو۔ بائی ایئر کا اصل حال سیٹ اپ نہیں شروع ہوا، لیکن بائی شپ نہ اتوں علی فواد شاہ صاحب ہے اور سید ظاہر شاہ صاحب ہے، یا کو سیٹ اپ ادھر شروع کری دیتا ہے، اور بائی شپ نہیں بھی ایسا تو نہ میری اسٹار 88 یو کے نے نہ افتتاح کیتا ہے، وہ
ना मेरी असल जेह्ड़े भी कस्टमर च सवारी विच हैन डडियाल विच हैन कोटली इस्लामगढ़ मीरपुर वो सारे तकरीबन असेंगी भाई शिप समान भी इंतहाई मुनासिब रेट पर बुक करवाई सकदे और जेह्ड़ा उन्हें जो तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर होता है उन्हें मिली है। तो उसने इंग्लैंड कितने शहरों में कारोबार है? ऑल ओवर इंग्लैंड है, पूरे इंग्लैंड विच है, हुण पूरे यूरोप विच असां उसकी मूव कीता है। ठीक है, सो पूरी ना मेरी ना असां फ्लाइट इंग्लैंड असी पूरे यूरोप की डिलीवरी असां अवेलेबल है, उस रेट मौजूद है। हुण एह् है कि हुण सो इंग्लैंड तो ही जनाब जी असां की बुकिंग करवाई सकने और जेह्ड़ा तुसां गी सेफली समान अपने घर विच मिली जासी असां ने सैटअप की कार विच। जी मिनट ठीक है, तुसों कारकुन वाले ने जेडे लोग तुसों के सामान पुकना उन्हें वास्ते खसूसी हदायत क्या होनी चाहिए कि कि चीज़ ऐसी कि चीज़ जेह्ड़ी ममनूआ चीज़ां न उन्होंने बचने वास्ते तुसां क्या इकदाम करने हो? एक तो शनाख्ती कार्ड की कापी रखना खसूसी इस वाले लोगों तस्वीर ताकि तुसां वास्ते मुश्किलात पैदा करने दी अपने तक मुश्किलात पैदा देखो कारकुन एक चीज़ याद रखे कि असा 15 साल को कम करी रहे हैं। ठीक है, और इतने कई कारकुन वाले आए नसी गए उन्होंने लोगों ने समान किया और वो बस ये है कि रेट कम करी है लोगों की केरी कारी है बंद करी मुड़ी दफ्तर लगे जाने जेड़ी रिक्वायरमेंट है वो ना मेरी असा ऑन टाइम कस्टमर की दसने कि अगर अपना सामान सेफ पहुँचाना है तो कस्टम की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कस्टम में सामान गुजरीता जाना है। ठीक है, उसने उन्होंने अंगूठा चाहिए, उन्होंने ना बायोमेट्रिक चाहिए, उन्होंने आई डी कार्ड की कापी चाहिए और मुकम्मल पेपर वर्क जितना सोलह स्ट्रॉन्ग हो सी समाने वाले का तो उतना सेफ समान है। मगर ना अगर सोलह पेपर वर्क मुकम्मल नहीं होगा तो कस्टम इस चीज़ की अथॉरिटी रखना है तो चेकिंग में दौरान सामान की डैमेज करी सके तो डैमेज नहीं कोई कार्गो वाला पाकिस्तान को इंटरनेशनल कंपनी में कोई उसने गारंटी नहीं देनी। इस तो अलावा अस स्काई नेट नाल भी ना जो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल है वो बुकिंग भी स्टार्ट की है उसमें भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में जितना भी सेफली डॉक्यूमेंट पहुँचाना चाह रहे हो वो असा बुलाओ अस इंशाल्लाह वो बुकिंग स्टार्ट कर तुसें चाहे कुछ ऐसी चीज़ां ना करो जो सख्ती नाल ममनू है ममनू, सारा उन्हें बसार चीज़ां जां ना ये करो हो जाए। ताकि लोगों की पता चला कि वो चीज़ां भेजनी ना जरूरत ही ना करना तो तुसें बसार अगर कोई से बंदा ऐसा करना तो उसी रोकने का क्या इकदाम करने हैं? सर इशू ये है कि जेड़ा वो ममनू चीज़ां ना वो खाने पीने में आ जाए लेकिन यह है कि उन्होंने कुछ मिकदार वो कस्टमर अथराइज करना कि जाई सकनी है मुकम्मल 100% नहीं है वो जाई सकनी है थोड़ी मिकदार भी ना मेरी ना मेरी वो करी सकनी हो। ममनू चीज़ है ये ड्रग्स है इसने मुतलका जेह्ड़ी भी चीज़ां है उसको बिल्कुल मेडिसन ना भेजी सकने या ये जी चीज़ां उसको कागज भी ना भेजी सकते। बसार ठीक है, बसार ये है कि उसने बाद दफ़ा नमी आवी है कस्टम की तरफ थोड़ी मिकदार भी लेकिन पिछले कुछ अर्से चुना बंद करी रखी है क्योंकि असा ने कुछ लोग इसने भी कम करने की कोशिश की है। ये है कि वो मौजूदा हालात के मुताबिक बाद दफ़ा कस्टम ने चीज़ें बंद करी होना बाद दफ़ा हाँ वो फिर असा ने जो दफ्तर ने मुतलका लड़के होने उस वक्त उस टाइम भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते दसन कि बाकी ये डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। ये ऐसे पता तुसें जो सामान बुक करने हो सख्ती ना सामान चेक करने खुद पैक करने हो हर चीज़ खोलने हो लेकिन आया इतने अरसे से कुछ बंदे तुम चीट करने की कोशिश की है वह कुछ ममनुआ चीज़ आती है तुस उसकी चेक करने पौड़ींदा हुआ और ऐसा इकदाम आया कोई तुसने इस दौरान कारोबार कोई ऐसा वाक़या हुआ? वाक़यात जरा कारगो ने इस फील्ड में चलने लेने ठीक है लेकिन यह है कि असा का कम है जो कस्टमर से भी रिक्वायरमेंट दी है कि असा जरा भी ना मेरी बुकिंग करने का आना उसने पेपर वर्क मुकम्मल करना है उसकी आई डी कार्ड की कापी करनी है उसका नाम अंगूठा करना है उसने सारे डॉक्यूमेंट करने हैं फिर उस तो बाद असा ने जी अथराइज जी हल्की फुल्की चेकिंग कर सकते हैं वो करके उन्होंने हवाले करने अगर उस कोई निकलना वो कस्टम फिर अपने थ्रू ना मेरी कार्रवाई करना है उसने असा नहीं ना कोई जवाबदारी होनी है तो ना ही ना मेरी वो फिर जी कार्रवाई होनी है और इंतहाई सख्त होनी है उसने जमानत भी बड़ी मुश्किल होनी है कई हाले तक जो ना वो जेलों में ठीक है लेकिन यह है कि असा ना कम जी अगर हाँ असा डॉक्यूमेंट भी नमी कर सकते फिर उससे जिम्मेदार है साहब ठीक है असा ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी हो डॉक्यूमेंट मुकम्मल देने हैं वो फिर बाद जो अपनी पाकिस्तान ने जो आइन या कानून है उसके मुताबिक उसने कार्रवाई करनी तो फिलहाल यह है कि जो इफ्तिताह किया वो है कि असा जो कस्टमर है 15-20 साल को कम करी रहे उन्होंने खुशखबरी है कि असा ना यूके तो वो असांजी पार्सल बुक करवाई सकें असां इंशाल्लाह वो आई डी कार्ड तो रही और ना सॉरी विजिटिंग कार्ड नंबर वगैरह तो अपने यूट्यूब चैनल को चलाओ ताकि जेडे भी उतों है वो रब्ता करें। बड़ी मेहरबानी जनाब अल्लाह पाक खुश रखे अल्लाह पाक की रोज़ी बरकत है।